اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جس پیشن سے، جس جذبے سے، جس نیت کے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے اس پروگرام کو، 2-3 ماہ کا ہمارا ساتھ رہے گا، اور یہ سارے کورسز جو آپ سے ڈسکس ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کیش آن ڈلیوری کیا ہوتی ہے، COD کیا ہوتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، فیس بک، کورا، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ پہ کیسے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ویب سائٹس کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے، ویب سائٹس پر مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، لوکل انٹرنیشنل واٹس ایپ بزنس مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کیا ہوتی ہے، آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، آن لائن اسٹور پہ کیسے اپنی پروڈکٹس کو ٹیگ کرتے ہیں، سروس اسٹور آن لائن کیسے بنایا جاتا ہے، اور موبائل کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کے اندر اپنے ایڈ کو کس طرح سے رن کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آن لائن کاروبار کرنے کے تمام پیٹرنس کیا ہیں، دراز کیسے کام کر رہا ہے، آپ دراز کی طرح کام کیسے کریں گے، اپنا اسٹور کیسے بنائیں گے، سروسز کیسے دیں گے، آپ کی پروڈکٹ ڈلیور کیسے ہوگی، پیمنٹ کیسے ملے گی، پاکستان کے اندر کیسے کریں گے، باہر کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام لیٹسٹ چیزیں جو آج کی دنیا نے اپنائی ہیں ان کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو میں تھینک یو بھی کرتا ہوں، اور آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ کو موقع ملا ہے سیکھنے کا۔ ہمارا جو سیکھو پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہر سال رمضان میں ہم اپنی فیس ساری کی ساری جو ہے وہ ویو آف کر دیتے ہیں، تو ابھی رمضان کے بعد آپ اگر جوائن کریں گے یا آپ کے ساتھی کچھ اور جوائن کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس فیس کے اندر نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے سر کہ ڈیلی بیسس پہ کلاس کا لیکچر کی ریکارڈنگ مل رہی ہے آپ کو، اس کو ریوائز کیجیے گا، اور پلیز اس کو ریوائز کرنے کے بعد کوئی مسئلہ ہو تو ڈیلی بیسس پہ پوچھتے رہیے گا، شروع سے لے کے آخر تک۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ ہماری بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ نے جب کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے کا جو سورس ہے وہ ایڈز مینیجر ہوگا، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ایڈز مینیجر ہے وہ فیس بک کی ملکیت ہے، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہوگا کسی ایک فون نمبر کے اوپر، ای میل پہ چاہے آپ بنائیں یا نہ بنائیں، کسی ایک فون نمبر کے اوپر، تو اس کے اوپر آپ کا جو ہے ایڈز مینیجر جو ہے وہ، اس کو میں آپ کے ساتھ جو ہم نے کام سارا کرنا ہے وہ ہم کر سکیں گے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایڈز مینیجر جو ہے اس کو ہم نے پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، کیوں کرنا ہوتی ہے یہ بات تفصیل سے ہماری کل ہو گئی تھی، اور ہم نے یہ بات بھی سیکھی تھی کہ جو ایڈز مینیجر کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اس میں ہم نے کون سے کچھ ہم نے ڈسکس کیے تھے، جیز کیش تھا یا ایزی پیسہ تھا یا الائٹ بینک کا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نہیں کرنا آپ نے، اور ساتھ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو کیوں نہیں کرنا، الائٹ بینک کو اس سے ایشو کیا ہے، یا اور ایسے بینک جن کو ایشو ہے وہ ایشو کیوں ہے۔ آج ہم اپنے کل والے ٹاپک سے آگے چلتے ہیں جی، تاکہ آپ کی انتہائی اہم، انتہائی قیمتی اور انتہائی بنیادی جو چیزیں ہیں جو دیکھنے میں، سننے میں شاید آپ کو بیسک اور لگ رہی ہوں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر ڈیفینیٹلی آپ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی پریویس بیچ کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، میں نے جو لیکچر آپ کو آج دینا ہے نا، یہ کلاس میں نے مس کر دی تھی، میں نے اسکپ کی تھی بیسیکلی، میں نے کہا چل یار ایک دن بچاتا ہوں ان کا، تو میں یہ لیکچر اسکپ کر دیتا ہوں، تو میں نے وہ اپنا بھی ٹائم بچایا، ویری فرینکلی میں نے اپنا بھی ٹائم بچایا، کیونکہ میں اگر لیکچر اسکپ کرتا ہوں تو اس میں آپ کا نہیں میرا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دن پورا میرا بچتا ہے، ادروائز میرا لوڈ ایک دن کا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں نے لاسٹ میں نے یہ لیکچر یہ اسکپ کر دیا، آج والا لاسٹ نہیں، اس سے پہلے والے سیمسٹر میں، تو 3-4 میرے اسٹوڈنٹس تھے جن کو بعد میں پریشانی ہوئی، انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کسی اور کے مرج کر لیے، جن بینکوں نے الائٹ بینک نے یا کچھ اور بینکوں کے اس نے کی، اور بعد میں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اینی ویز، اس لیے آج کا لیکچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو ڈلیور کرنا، ادروائز آپ جب کیمپین کریں گے اپنی، اور جب کیمپین ڈیزائن کریں گے تو آپ کو بڑی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اب آج نہ میں کچھ بینک کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جون سے بینکوں کے اکاؤنٹ آپ نے کھولنے ہیں، یا اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو پیسوں کے بغیر کیسے آپ نے پیمنٹ کا انٹیگریشن جو ہے وہ کرنی ہے اپنے ایڈز مینیجر کے ساتھ۔ یاد رہے میں نے لفظ یوز کیا ہے انٹیگریشن کا، انٹیگریشن کا آپ کا سامنا ابھی آگے جا کے بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ نے جو اپنی پیمنٹ وصول کرنی ہے یا پیمنٹ دینی ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ کا آن لائن سٹور ہوگا تو اس آن لائن سٹور میں آپ نے جو آئٹمز لگائی ہوں گی، ان آئٹمز کو جب آپ ڈلیور کرو گے تو اس کی ڈلیوری کرنے کے بعد
اس ڈلیوری کے پیسے جو آپ وصول کرو گے وہ کیسے کرو گے؟ وہ پیمنٹ انٹیگریشن کے ذریعے وصول کرو گے نا. تو انٹیگریشن سے آپ کا واسطہ جو ہے وہ پڑتا رہے گا, چلتا رہے گا. اینی ویز ابھی جو انٹیگریشنز ہیں اس کی ہم بات کریں گے کہ انٹیگریشنز جو ہے وہ آپ نے کرنی کیسے ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ڈسکس ہم نے کرنی ہے آج کے لیکچر کے اندر کہ جو آپ نے اکاؤنٹ مرج کرنے ہیں اس کے لیے جو ہے کچھ مزید انتہائی ضروری چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے. ادروائز آپ کو اچھے خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایون کہ آپ کے ساتھ ایک بیچ چل رہا ہے ہمارا دوپہر کو 3 بجے, مگر وہ بیچ جو ہے وہ پیڈ ہے, وہ فری والا نہیں ہے, اس کے اندر پیڈ ہے, اس کی فیس 30,000 روپے ہے. تو وہ پریویس بیچ چل رہا ہے اس لیے اس کی ابھی رمضان کے اندر بھی کلاسز چل رہی ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ ایک کلائنٹ ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر صاحب نا, ڈاکٹر صاحب ہے وہ کراچی سے. تو پڑھاتے ہیں وہ ڈاکٹرس کو, لیکن وہ سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا. تو وہ ان کے اکاؤنٹ میں سے کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہیکنگ کا ہو گیا تھا ابھی نا. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وقت آنے پہ, ان کی ساری میں نے سیو کی ہوئی ہیں چیزیں کہ کیا مسئلہ انہیں پیش آیا تھا کہ آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے. اینی ویز جی چلتے ہیں آگے. اچھا, کل میں نے کہا تھا کہ یہ بینک آپ نے نہیں کرنے. اب سر کچھ بینک میں آپ کو لکھا رہا ہوں, ان کو لکھ لیں. حبیب بینک کا آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. حبیب بینک جو ہے اس کا اکاؤنٹ آپ کھلوا لیں, یا آپ کے کسی دوست بھائی بہن کسی رشتہ دار کا اکاؤنٹ ہے حبیب بینک کے اندر تو وہ اس کے پاس جو کارڈ ہے وہ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یاد رہے کہ جو کارڈ آپ نے یوز کرنے ہیں نا وہ یہ 2 کارڈ یوز کرنے ہیں جو میں نے آپ کو کل لکھوا دی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے جو کارڈ یوز کرنے ہیں یا تو وہ ویزا کارڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور یا وہ ماسٹر کارڈ ہوگا. یہ میں نے آپ سے کل بات کر لی تھی, تو آج دوبارہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں, لیکن چلے میں کر لیتا ہوں. اینی ویز تو ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ یہ 2 کارڈ آپ نے ایشو کروا لینے ہیں جی بینک سے. ٹھیک ہے, اب بینک کون کون سے ہوں؟ حبیب بینک کر لیں آپ, ٹھیک ہے, چلے گا, دوڑے گا حبیب بینک. حبیب بینک کے علاوہ آپ کچھ اور بینکس میں آپ کو لکھا رہا ہوں جی, وہ بھی آپ اس سے کر لیں. حبیب بینک کر لیں آپ, یا حبیب بینک کے علاوہ آپ جے ایس بینک کر لیں. جے ایس بینک کر لیں. یاد رہے کہ جے ایس بینک کا مطلب جیز کیش نہیں ہے. یاد رہی, لاسٹ سیمسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, میں نے انہیں جے ایس بینک کہا تو وہ جیز کیش کا انہوں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ موبائل پہ کھلوا کے تو اس نے کارڈ منگوا لیا تھا, تو اس کے پیسے ضائع ہو گئے تھے. جے ایس بینک میں یہ ہے, جیز بینک نہیں ہے. اس کے بعد یو بی ایل بینک, آپ اس میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اپنا. یو بی ایل کے بعد آپ آ جائیے گا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اندر اس میں اپنا اکاؤنٹ آپ کھلوا سکتے ہیں جی. اس کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لی سکتے ہیں فیصل بینک کے اندر. ٹھیک ہے جی, فیصل بینک کے اندر. فیصل بینک کے علاوہ آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں میزان بینک کے اندر سر. ٹھیک ہے جی, اب یہ بینک میں نے آپ کو جو بتا دی ہے, میزان بینک ہے, فیصل بینک ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, یو بی ایل ہے, جے ایس بینک ہے اور حبیب بینک ہے. ان بینکس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان تمام بینکس میں سے کئی بینک ایسے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا یو بی ایل بینک بھی اس میں شامل ہے. ابھی کل ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کارڈ بھجوایا تھا جو کہ انہوں نے یو بی ایل بینک کا اکاؤنٹ تھا, مگر وہ غلطی سے یونین پے کا اکاؤنٹ, یونین پے کے نام سے ان کا کارڈ بن چکا تھا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یونین پے ہے, یونین پے اور اس کے ساتھ دوسرا نے کیا بتایا تھا آپ کو, پے پاک. پے پاک, یونین پے اور پے پاک یہ دونوں کے دونوں اکاؤنٹ آپ نے نہیں کھلوانا ہے. ٹھیک ہے جی, یونین پے اور پے پاک یہ آپ نے اکاؤنٹ نہیں, مطلب اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اس نام سے آپ نے اپنا اے ٹی ایم کارڈ نہیں بنوانا. آئی مین ٹو سے دیٹ. اوکے جی, پنجاب بینک نہیں بیٹے, مستنصر صاحب پنجاب بینک نہیں. جون سا بینک میں آپ کو میں نے بتا رہا ہوں نا, بس یہی بینک آپ نے کرنے ہیں. پنجاب بینک سپورٹ نہیں کرتا, الائڈ بینک سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ پنجاب بینک جو ہے اس کی بھی پالیسیز وہی ہیں جو الائڈ بینک کی ہیں, اور وہ پالیسیز یہی ہیں کہ وہ او ٹی پی بھیجتے ہیں, اور او ٹی پی کی جو پالیسی ہے وہ فیس بک کی نہیں ہے, ایڈز مینیجر کی نہیں ہے. ایڈز مینیجر آپ سے ادھار کر لے گا, وہ آپ سے پیسے ایڈوانس مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے پیسے دو ہی نا, آپ اپنا ایڈ رن کرو, آج کرو, کل کرو, پرسوں کرو. تو شروع میں وہ 2-3 دن کے پیسے آپ سے ویسے ہی نہیں مانگتا, آپ بھلے سے 3 دن اپنا ایڈ رن کر لو. تو وہ ادھار کرتا ہے, مطلب آپ نے اس کے دینے ہوتے ہیں, اس نے آپ کا نہیں دینے ہوتے, لہٰذا وہ ان او ٹی پیز کے چکر میں پڑتا نہیں ہے. الائڈ بینک ہو گیا, فیصل بینک ہو گیا, سندھ بینک ہو گیا, نیشنل بینک ہو گیا, پنجاب بینک ہو گیا, یہ سارے بینک سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو. ٹھیک ہے, بینک اسلامی ہو گیا, دبئی بینک اسلامی ہو گیا, یہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا, اگر آپ کے پاس پاکستان سے باہر جو دبئی بینک اسلامی ہے اس کا کارڈ پڑا وہ چل جائے گا. اگر آپ کے پاس الائڈ بینک کا باہر کا کارڈ پڑا وہ چل جائے گا. اگر آپ کے پاس الائڈ بینک کا
جو ڈالر اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا کارڈ پڑا وہ چل جائے گا. لیکن یہ چیزیں میں نے اس لیے ڈسکس نہیں کی تفصیل میں کہ اتنی بریکی میں کون جاتا ہے, مطلب یہ آپ کو کنفیوز کرنے والی بات ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ الائٹ بینک کو کیسے آپ رن کر سکتے ہیں. اینی ویز پنجاب بینک نہیں چلے گا. اچھا, یونین پے اور پے پاک یہ دونوں آپ نے اکاؤنٹ نہیں, اس نام کے کارڈ نہیں لینے, صرف ویزا کارڈ ہو اور ماسٹر کارڈ ہو. اچھا, اس کے بعد آپ کا جو کارڈ ہے سر, حبیب بینک کا, جے ایس بینک کا, یو بی ایل کا, اسٹینڈرڈ کا اور فیصل بینک کا. اب یہاں پہ میزان بینک کا بھی کارڈ اس میں شامل ہے. اچھا, اب اس کے پیسے کتنے ہوں گے یہ بھی سن لیجیے گا. آپ کی جو پیمنٹ ہے, آپ جب اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں نا تو 1200 روپیہ تقریباً چارج ہوگا آپ سے, تقریباً 1200 روپے چارج کرتے ہیں ویزا کارڈ کا. اگر آپ جے ایس بینک جائیں گے تو وہ مہنگا ہے, جے ایس بینک کا کارڈ جو ہے وہ تقریباً 3000 روپے کا ہے, اور جے ایس بینک نے اپنا ویزا کارڈ بند کر دیا, وہ صرف ماسٹر کارڈ دے رہے ہیں. اینی ویز میزان بینک جو ہے وہ آپ کو 1200 میں دے دے گا, اور کچھ بینک بھی, یو بی ایل بھی آپ کو دے دے گا 1200 کے اندر. تو یہ وہ ہیں جو پیڈ ہے اگر آپ نے پیسے خرچنے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو 1200 روپے کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کے 1200 روپے کی عوض آپ ان سے اپنا کارڈ جاری کروا سکتے ہیں, ویزا کارڈ, جس کو آپ اٹیچ کر کے پیمنٹس کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آپ نے اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ پیسے خرچنا نہیں چاہتے, یا ہے نہیں ہے یا خرچنا نہیں چاہتے, دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے آپ نے. سر ایک آپشن ہوتی ہے, میں نے کل حبیب بینک میں نے بیٹا, ہاں مستنصر حبیب بینک میں نے اوپر بیٹا جو میں نے لکھ دیا ہے نا, حبیب بینک کر رہا ہے. حبیب بینک کے اندر بینک الحبیب نہیں کر رہا, بینک الحبیب میں نے نہیں لکھایا, میں نے حبیب بینک لکھایا ہے. تو بینک الحبیب نہیں کرے گا, حبیب بینک کرے گا. جو بینک میں نے لکھوا دیے وہ بینک کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کسی کے پاس اگر بندہ پیسے خرچنا نہیں چاہتا تو وہ کیا کرے, اس کے لیے جی ایک آپشن ہے ورچوئل کارڈ کی. یہ جو ورچوئل کارڈ ہے بیسیکلی یہ بھی ماسٹر کارڈ ہی ہوتا ہے. ورچوئل کارڈ بھی بیسیکلی ماسٹر کارڈ ہی ہوگا, یا یہ ویزا کارڈ ہوگا. ورچوئل کارڈ ہو لیکن یا ماسٹر ہو یا ویزا ہو, تیسرا کارڈ نہ ہو. اب آپ کا جو ورچوئل کارڈ ہے یہ کیا ہے, اس کے لیے دھیان سے میری بات سن لیجیے گا. آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی عزیز ہے, کوئی فیملی ممبر, کوئی الف بے جیم کوئی بھی ہے یار, جس بندے کا اکاؤنٹ, کچھ بینکس ہیں جو کہ فیسلٹی دے رہے ہیں ورچوئل کارڈ کی. پاکستان کے اندر یہ پہلے نہیں تھی لیکن پاکستان کے اندر اب یہ آ چکی ہے, ایکٹیو ہے, اور پاکستان کے تمام شہروں میں یہ مفت فیسلٹی اویلیبل ہے. اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل یو بی ایل بینک یہ فیسلٹی دے رہا ہے, فار ایگزامپل فیصل بینک ہے یہ فیسلٹی دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی, فیصل بینک ہے یہ فیسلٹی دے رہا ہے. تو یو بی ایل اور فیصل کا تو مجھے یہ انہوں نے بہت دیر پہلے شروع کر دیا تھا. فیصل بینک نے تو شروع کیا تھا 1.5-2 سال پہلے ورچوئل کی فیسلٹی. یو بی ایل نے ابھی شروع کر دی ہوئی ہے, کچھ عرصہ پہلے اس کی فیسلٹی بھی آن ہو گئی ہے. ابھی جو میزان ہے وہ بھی اپنی فیسلٹی آن کرنے جا رہا ہے. تو آپ بینک میں جا کے مختلف جو بینک ہیں آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں جی کہ آپ کی فیسلٹی جو ہے وہ ورچوئل کارڈ کی ہے یا نہیں ہے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بینک جائیں گے, یہ پریکٹیکل کی بات ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ بینک جائیں گے تو بینک والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا سر کہ یو بی ایل والوں کو نہیں پتہ ہوگا, اکثر وہاں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے نمائندے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ ورچوئل کارڈ وہ جاری بھی کرتے ہیں کہ نہیں. ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. ان کو بس اپنے اکاؤنٹ کے کھولنے سے غرض ہوتا ہے, تفصیلات کا بریکی کا انہیں پتہ نہیں ہوتا. انہیں اپنے لون شون جاری کرنے کے جو بینک فائنانس کرتا ہے گاڑی شاڑی کے لیے اس کا انہیں پتہ ہوتا ہے. اب یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کی ورچوئل کارڈ کی, اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل کسی بھی بینک کی معلوم کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے, آپ کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل گوگل پہ جائیں اور جو ہیلپ لائن کا نمبر ہے کسی بھی بینک کا وہ لے لیں, گوگل سے لینے کے بعد فون کریں, وہ ہیلپ لائن پہ فون کیجیے گا, اور کوشش کریں کہ رات کو فون کریں یا صبح ارلی فون کریں. آپ 7 بجے سے پہلے, 7 بجے سے پہلے فون کریں گے تو کال نہیں پڑے گی آپ کو, فوراً آپ کی بات ہو جائے گی. رات کو 1 بجے کے بعد کریں گے تو فوراً آپ کی بات ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ مارننگ میں کال کریں گے تو کال لمبی پڑے گی آپ کو نا, کیونکہ وہاں پہ کسٹمر سینٹر ان کا بزی ہوتا ہے. اینی ویز آپ کا جو کال کیجیے گا ان سے پوچھیں سر آپ کا ورچوئل کارڈ جاری کرتے ہیں آپ, تو جون سا بینک ورچوئل کارڈ جاری کرتا ہے نا ان میں سے جو میں نے نام بتائے ہیں آپ کو, فیصل بینک کنفرم کرتا ہے, یو بی ایل بینک کنفرم کر رہا ہے, باقی میں سے میزان کے جو ہے وہ ان پروسیس ہے, شاید ہو چکا ہو اب سے 1 ماہ پہلے تک جو میری معلومات ہے اس پہ وہ ان پروسیس تھا. اینی ویز آپ نے پتہ کرنا سر کہ کون سا بینک ورچوئل کارڈ دیتا ہے. اس کے بعد جون سا بینک ورچوئل کارڈ دیتا ہو, حبیب بینک نے بھی آئی تھنک لانچ کر دیا ہے اپنا ورچوئل کارڈ. اب اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, پیٹرن یہ ہے کہ آپ کے کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی ہمسایہ, کوئی بھی عزیز ہے, اس سے اس کو لوس کوئی نہیں ہوگا, اور نہ اس کو کوئی اکاؤنٹ میں اس کے کوئی آپ کی کوئی کسی قسم کی اس کی پرائیویسی لیک نہیں ہوگی. بڑی سیکیور طریقہ ہے. وہ کیا ہے, ہر اکاؤنٹ کی, ہر بینک کی نا موبائل کے اوپر ایپ آ چکی ہوئی ہے.
فار ایگزامپل فیصلہ بینک کی بات کر لیتے ہیں، مطلب اسی کی ایک ہی ایگزامپل ساروں کے لیے ہے، یو پی ایل کی بات کر لیں، فیصل کی بات کر لیں. جب آپ فیصل بینک کی موبائل ایپ کھولیں گے تو موبائل ایپ کے اندر جو ہے نا وہ آپشنز آئیں گی. جب آپشن میں جائیں گے تو وہاں پہ اپلائی ورچوئل کارڈ کے نام سے ایک آپشن آئے گی. اگر آپ وہاں سے ورچوئل کارڈ کو اپلائی کر دیں گے تو سر بالکل فری آف کاسٹ آپ کا 1 روپیہ لگے بغیر، آپ کا کوئی دوست ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے، تو آپ فادر سے، بھائی سے، کسی سے بھی نا ان کی موبائل ایپ کے ذریعے ورچوئل کارڈ کو اپلائی کروا لیں. وہ ورچوئل کارڈ جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کو جاری کر دی جائے گا. مطلب سم ٹائمز اگر کوئی مسئلہ ہو تو 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، لیکن نارملی فوراً نہیں کر دیتے ہیں وہ. آپ کو سمپل ایک میل آئے گی یا آپ کی ایپ کے اندر ہی آپ کو واٹس ایپ آ جائے گا، یا ہر بینک کا اپنا طریقہ ہے. بعض میل بھیج دیتے ہیں، بعض واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو ایپ ہے اس کے اندر آپ کو نمبر ایک بھیجیں گے. اب وہ ہارڈ کارڈ نہیں ہوتا، جیسے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہارڈ ہوتا ہے نا، وہ ہارڈ کارڈ نہیں ہوگا. وہ ایک مطلب صرف اس کی ورچوئل ایک کاپی ہوگی جو آپ کو وہ ڈیزائننگ کے اندر بتائیں گے سر یہ آپ کا نمبر ہے. تو آپ کے کارڈ کا نمبر آپ کو جاری کر دیں گے، کارڈ کی تصویر بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. اس کے اوپر نام لکھا ہوگا، اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوگی، اور اس کے ساتھ 14 سے 16 ہندسوں کا ایک نمبر لکھا ہوگا، اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے ایک 3 سے 4 ہندسوں کا پن کوڈ لکھا ہوگا. یہ ورچوئل کارڈ جو ہے یہ آپ کو جاری کر دیں گے. اب اس کا کمال یہ ہے سر ورچوئل کارڈ کا کہ دنیا بھر میں جون سی بھی آپ نے، اچھا یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آپ کے خالی فیس بک کو چھوڑ دیجئے، ایڈز مینیجر کو چھوڑ دیں، یوٹیوب کو چھوڑ دیں، گوگل کو چھوڑ دیں. ویسے آپ نے کوئی چیز منگانی ہے باہر سے، آپ نے علی بابا سے کچھ منگانا ہے، آپ نے جناب علی امیزون سے کچھ منگانا ہے، کوئی بھی شاپنگ کرنی ہے آپ نے، تو اس میں آپ کو ہیکنگ کی اور جو کرمنلز ہوتے ہیں سائبر کرمنلز، ان سے آپ کو ان کا تھریٹ رہتا ہے آپ کو. تو کوئی سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ورچوئل کارڈ بنوا لینا ہے اگر آپ نے ویسے کوئی چیز منگوانی ہے باہر سے یا آن لائن منگوانی ہے. تو ورچوئل کارڈ کے اندر آپ کے پیسے 0.0000 کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہوگا ورچوئل کا اس ورچوئل کارڈ کا آپ کے اصل اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. آپ کا جو اصل اکاؤنٹ بینک میں ہوگا نا اس میں آپ کا 10 کروڑ روپے پڑا ہے تو کوئی لنک نہیں ہے اس کا ورچوئل کارڈ کے ساتھ. ورچوئل کارڈ جو ہے اگر آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے تو آپ کے جو بینک میں جو پیسے پڑے ہوں گے نا وہ پیسے اس اے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ مرج ہوں گے. آپ کے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے یا 10,000 رکھے ہیں یا 100 روپے رکھے ہیں، وہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ سے مرج ہیں. اگر آپ کا اے ٹی ایم کارڈ چوری ہو جاتا ہے یا اس کا پن کوڈ کو جان لیتا ہے یا اس کا ہیکر کوئی اس کو ہیک کر لیتا ہے آپ کے پن کوڈ وغیرہ کو، تو وہ آپ کے اس پن کوڈ کے ذریعے آپ کی بینک کی جو پیمنٹ ہے وہ ساری کی ساری مطلب آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، وڈرا ہو سکتی ہے. لیکن ورچوئل کارڈ کی فیسلٹی اور کمال یہ ہے، خوبی یہ سر، مجھے بیسیکلی جو ہے پرسنل یوز کے لیے بھی میں نے ورچوئل کارڈ رکھا ہوا ہے. جتنی میری پیمنٹس جاری ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ورچوئل کارڈ سے جائیں، کیونکہ ورچوئل میرے بینک کا ایسے لنک نہیں ہوتا. اب جو ورچوئل کارڈ ہے نا اس کے اندر آپ نے جتنا ایڈ رن کرنا ہے، مطلب آپ نے آج ایڈ رن کرنا شروع کر دیا فیس بک کا، اس میں 1 روپیہ بھی نہ رکھیں آپ نے یوٹیوب کا ایڈ رن کر دیا 1 روپیہ بھی نہ رکھیں آپ نے ویب سائٹ کے لیے، موبائل ایپس کے لیے، جہاں کے لیے بھی آپ نے ایڈ رن کیا ہے نا آپ اس میں 1 روپیہ بھی مت رکھیں، ایڈ رن کر لیں. 24 گھنٹے جب پورے ہونے والے ہوں اس ٹائم پہ آپ اسی ایڈ کے پیسے آپ کے جو بنتے ہیں ایک دن کے 200 بنتا ہے 300 بنتا ہے، جو بنتا ہے نا وہ سمپل آپ 300 روپے اس میں ڈال دیں. تو جب رات کے 12 بجیں گے تو وہ 300 روپیہ کٹ جائے گا آپ کا، تو آپ کا اصل اکاؤنٹ اس میں 10 لاکھ پڑا ہوگا وہ سیف رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ورچوئل کارڈ ہے یہ آپ نے موبائل کی ایپ سے اپلائی کروا لینا ہے، موبائل سے ایپ سے جاری کروائیں گے تو اس کا نا پرنٹ نکلوا لیجیے گا، فوٹو کا بھی پرنٹ نکلوا لیں اس کا، یا آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں سمپل بس. اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ جاری کرنے کی تاریخ اجرا ہوگی، اور ساتھ میں ایک پن کوڈ ہوگا اور 14 سے 16 ہندسوں کا ایک کوڈ ہوگا. یہ ٹوٹل چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے آن لائن کا، ایڈز مینیجر کا، گوگل کا، جو بھی کام کرنا ہے آپ نے آن لائن میں، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے نا اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایزی پیسہ کے تھرو، آپ جیز کیش کے تھرو، یا ہر بینک کی اپنے اپنے طریقے ہیں، آپ اس کارڈ کو لوڈ کریں گے. جیسے آپ اپنے موبائل میں لوڈ ڈالتے ہیں نا جی، ہاں جی سر کامران صاحب میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ نے پیمنٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ ہر بینک کا اپنا اپنا پیٹرن ہے. کچھ بینک کہتے ہیں جی آپ جیز کیش کے ساتھ یا ایزی پیسے سے آپ سمپل اپنے کارڈ کو مرج کر لیں، اور آپ کی جیز کیش کی اور ایزی پیسہ کی اپنی اپلیکیشن کھولیں گے، اس کے اندر مرج کارڈ کا نام سے ایک آپشن آتی ہے، آپ کو پتا ہوگا اس کا، یہ بڑی کامن چیز ہے. آپ کی جیز کیش میں، آپ کی ایزی پیسہ میں، آپ کے یو پیسہ میں نا جو یو فون والوں کی ہے اس کے اندر مرج کارڈ کا نام سے ایک آپشن آتی ہے، اسے آپ کلک کر کے اگر مرج کر لیتے ہیں تو ایک کارڈ آپ کا مرج ہو جائے گا. اب آپ اپنے جیز کیش سے یا ایزی پیسے سے اپنے جو پیسے ہیں وہ اس کارڈ کے اندر جو ہے نا 200 300 500 1000 2000 ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ پیمنٹ انتہائی سیف ترین پیمنٹ ہے یار، کمال طریقہ پے کرنے کا. اور اس میں آپ کو کوئی کسی کا تھریٹ نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، جتنے پیسے آپ نے خرچنے وہی پیسے آپ کے وہاں پڑے ہوں گے. اور
اصل کمال اس کا ساتھ یہ ہے کہ آپ کے مین اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کوئی اس کا نہیں ہوتا. جتنے پیسے جیسے آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا لنک کوئی نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ بینک کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس کا, لیکن یہ بھی بڑا مزیدار طریقہ کار ہے. جیز کیش بڑا بہترین سروس ہے, پاکستان کی بڑی فیسلٹی ہے اس کی, لیکن آپ کا بینک سے کوئی لنک نہیں ہے. ان دا سیم پیٹرن جو یہ کارڈ آپ بنوائیں گے ورچوئل کارڈ, اس کا آپ کا بینک کے ساتھ لنک کوئی نہیں ہوگا, تو سر یہ کر لینا. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کارڈ آپ کا اس کا نمبر شمبر جاری کروا لینا ہے. نمبر جاری کروانے کے بعد آپ نے جو فیصلہ بینک ہے وہ تو موبائل ایپ کے ذریعے, یعنی کہ جس کی موبائل ایپ ہے اس کے ذریعے بھی پیسے اپلوڈ کر دیتا ہے. جو یوبیل بینک ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے, نارملی ہر بینک اپنے ورچوئل کارڈ کو موبائل ایپ جو ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی اپلوڈ کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے. نمبر 2 ہو گیا, میں نے بتایا جیز کیش وغیرہ کے ذریعے کر لیں. نمبر 3, آپ باقاعدہ بینک میں جا کے اپنے اس کو کارڈ کا نمبر بتا کے آپ 200 300 500 بائی ہینڈ بھی اگر چاہیں تو جا کے اپنے کارڈ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. تو سر اس طریقے سے آپ اپنے کسی دوست یا عزیز یا بھائی کے ذریعے ایک فری آف کاسٹ ورچوئل کارڈ جو ہے وہ جاری کروا لیں گے. ماسٹر ہوگا یا ویزا ہوگا, تیسرا آپ نے جاری کو نہیں کروانا. سیفسٹ طریقہ ہے جی کام کرنے کا, اور اس طریقے سے اپنی آن لائن کی ہر چیز کو آپ یہاں پہ آ کے سمیٹ لیں گے. لیکن سر یہ پیمنٹ والی بات جو ہے نا ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. بینک میں نے بتا دی ہیں, بینک کی تفصیل بتا دی ہے. اس کے علاوہ 10 طرح کی اور تفصیلات ہیں کہ بینک پیمنٹ ایکسیپٹ کیوں کرے گا اور بینک پیمنٹ ایکسیپٹ کیوں نہیں. اس میں بریک 10 باتیں ہیں, لیکن وہ کروں گا تو سر فضول میں ایک لیکچر آپ کا ضائع نکل جائے گا, لہٰذا میرا بھی دن ایک ضائع ہوگا, مجھے مزید ایک دن زیادہ پڑھانا پڑے گا آپ کو, اور آپ کا بھی ایک دن ضائع ہوگا. لہٰذا میں اس ٹاپک کو جو انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی لازمی معلومات تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں. یہاں پہ میں اس ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں. اس کے علاوہ مزید جو کوئی بات اس میں ڈسکس کرنا باقی نہیں رہ گیا ہے ضرور, لیکن آپ کا جو ہے ان کے بغیر کام چل جائے گا. لہٰذا میں اس ٹاپک کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں, ختم کرتا ہوں. اچھا, تو اب 2 باتیں ہوں گی سر. ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور ایک میں نے اب سے عرض کیا ہے کہ آپ کے پاس ان بینکس میں سے کسی بینک کا ویزا یا ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے, اور یا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ان بینکس میں سے کسی بندے کے آپ کے پاس ان بینکس میں سے کسی بینک کا اگر نہیں ہے آپ کے پاس ویزا کارڈ تو آپ کے پاس ورچوئل کارڈ کی فیسلٹی ہونی چاہیے. تو یہ آپشنس ساری کی ساری سر ہماری تمام ہوتی ہیں. آئیے اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, جو آپ کا نارمل اکاؤنٹ ہے فیس بک کا, اس کی جانب چلتے ہیں, اور ایڈس مینیجر جو ہے اس کے اصول و ضوابط جو ہے اس کی جانب چلتے ہیں. جی امپورٹنٹ ترین باتیں ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہیں جو کہ کرنا بہت ضروری تھی آپ کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد اچھا سر ایک بات یہ کھلتے میں ایک چیز ڈسکس کر لوں آپ سے. آپ میں سے وہ ساتھی, مجھے کچھ فون آئے تھے آج کہ سر ہم نے اپنی کلاس جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی یا گرافک والی بھی کچھ مجھے فون آئے تھے, ہم نے جوائن کرنی ہے, لیکن آج 23 تاریخ ہو چکی ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سیلری ہماری آنی ہے 1 تاریخ کو, 2 تاریخ کو, 3 تاریخ کو, تو پیمنٹس کے ایشو کے لیے مجھے آج فون کالز آئی ہیں. تو سر آپ میں سے وہ لوگ جو جوبین ہیں, جو جاب کرتے ہیں اور جن کے پاس سیلری ویلی کا ایشو ہے, تو میں نے بات کی تھی ایڈمن سے, تو ادارے نے ان سب کو سر یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ آپ لوگ فی الوقت جو ہے ہاف اماؤنٹ جمع کروا کے 600 روپے کی, تو آپ اپنے لیکچرز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. انرولمنٹ کی جو آپ کی فیس ہے 1200 روپیہ, وہ 600 روپے جمع کروا کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک باقی اماؤنٹ جمع کروا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی جو ہے وہ صرف جوبینس کو جو ایشو آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے ان کو یہ دے دی ہے. اچھا جی, اس فیسلٹی سے آپ کیا کریں گے کہ آپ ہاف اماؤنٹ جمع کروا کے اپنے اکاؤنٹ کو, اپنے لیکچرز کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, بیکاز اس کو ہم بند کرنے والے ہیں. جو آپ کی جو ایز اے گیسٹ آپشن تھی اس کو ہم جسٹ کلوز کرنے والے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ایک چیز مزید ہے جی, وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے نیٹ. 1 سیکنڈ دیجیے گا سر, اسے کھل لیں. نیٹ جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک آ رہا ہے, یہ جو اس کا ہے نا فیس بک کا سرور, اس کا تھوڑا لنک ڈاؤن ہوا ہوا ہے. جسٹ اس کو دوبارہ کھولتے ہیں جی, 1 سیکنڈ دیجیے گا پلیز. اچھا, اس میں جو آپ کا ایڈ مینیجر ہے, ٹھیک ہے, آپ صحیح ہو گیا. اس میں نا آپ نے جتنے بھی آپ کے یہ آپ کا مین پیج ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب اس میں یہ جو آپ کا فیس بک کا مین پیج ہوگا نا, اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو یہاں پہ آپ سمجھ لیجیے گا.
اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بوسٹ یور کیمپین ٹیلی گرام ایڈس. یہ ایڈ چل رہا ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ ہے. واٹس ایپ یور لیڈز ان سیکنڈس, یہ بھی ایڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ اوپر جو چیز آ رہی ہوتی ہے نا, یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ہے, یہ 2 ہیں, 3 ہیں, 4, یہ جو اوپر آ رہی ہوتی ہے نا اسے اسٹوری کہتے ہیں. یہ فیس بک کی اسٹوریز ہیں. اچھا اب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مزید آپ جان لیجیے گا. یہاں پہ ہم اپنے کام کی جانب بڑھ رہے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ ترین چیزیں یہاں پہ اور جان لیجیے گا. آپ کا جو فیس بک ہے یا آپ کا یوٹیوب ہے یا آپ کا انسٹاگرام ہے یا ویب سائٹس ہیں, تمام کے لیے ایک ہی اصول ہے. وہ اصول میں خالی ایک فیس بک کی ابھی کھل چکی ہے تو میں اس کی ایگزامپل دے کے آپ کو میں مکمل کرواؤں گا. باقیوں کے لیے یہ میں اصول دہراؤں گا نہیں, یہی اصول جو بتا رہا ہوں سب کے لیے آپ نے اس کو لاگو کر لینا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی جو یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے سوشل, وہ سوشل پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے جو اب جب آپ کی یہ تصویر, جیسے میں نے, یہ میرا اکاؤنٹ ہے تو میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں میں نے کافی کچھ شیئر کیا ہوا ہے اپنا, نہیں میری اپنی جو بھی میری ذاتی چیزیں میں نے شیئر کی ہوئی ہیں. اچھا اب اس میں جو میں نے اس میں کوئی تصویر شیئر کر دی, میں نے اپنی کوئی چیز وہ کر دی, جو بھی میں نے اس میں شیئر کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ, یا میرے فرینڈس نے جو شیئر کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو چیزیں ہیں ساری, اس کے لیے نا اچھا خاصا سپیس جو ہے وہ فیس بک کو اچھی خاصی سپیس جو ہے اس کے لیے پرچیز کرنا پڑ رہی ہے نا. یہ دیکھیں سر, یہ ایڈ چل رہا ہے یہاں پہ, یہ ایچ کریم بخش کا ایڈ آ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ چانس ٹو ٹیک ہوم, یہ بھی دونوں ایڈ ہیں. یہ 2 ایڈز ہیں, یہ بھی ایڈ لگے ہیں. یہ کیسے لگانے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, یہ ہم سیکھیں گے. اچھا اب یہ بھی ایڈ ہے, یہ جو ٹیلی گرام, یہ بڑا ایڈ ہے, یہ چھوٹے ایڈ ہیں, یہ دونوں چھوٹے ایڈ ہیں, اور یہ بڑا ایڈ ہے کہ ٹیلی گرام کے نام سے جو کمپنی ہے اس نے اپنا ایڈ لگایا ہوا ہے. اچھا اب جو یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں, یوٹیوب ہو گیا یا جو بھی ہو گئے, انہوں نے جب آپ کے ذاتی جو آپ کے امیجز ہیں, آپ کی ویڈیوز ہیں, آپ اپلوڈ کرتے ہو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کورا پہ, کہیں بھی کرتے ہو, تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے نا. وہ اسپیس ڈیفینیٹلی ان کو پتہ نہیں کتنے لاکھوں جی بی پرچیز کرتے ہوں گے آپ کی اسپیس کے لیے. تو اتنے لاکھوں جی بی کی اسپیس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی لاکھوں ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں سارے کام, اب اسٹاف ہائر کیوں کرتے ہیں, اسپیس آپ کو کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب آپ ان کے سوشل نیٹ ورک کا حصہ بن چکے ہوتے ہو, تو وہ آپ کو یہ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں اور ان ایڈ کو دکھا کے آپ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں, بس یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو ہر نیٹ ورک جو ہوتا ہے سوشل, چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ یوٹیوب ہے, وہ آپ کے جب آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اس نیٹ ورک پہ, تو اب وہ آپ کو ایڈ دکھاتا ہے اور اس ایڈ دکھانے کے پیسے جو ہے لوگوں سے چارج کرتا ہے. یعنی کہ جو آپ کے ایڈ دکھانے کے پیسے آپ کے جو آتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ, اس کے پیسے وہ چارج کرتا ہے. کیسے کرتا ہے ہم نے کل ڈسکس کر لیا ہوا ہے. اچھا اب یہاں پہ نا یہ جو اوپر چیز لکھی ہوئی ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ جان لیں کہ اسے فیس بک سٹوری کہتے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو میں ایڈ بنانا سکھاؤں گا جو کہ فیس بک سٹوری پہ آپ ایڈ اپنا چلائیں گے. تو یہ اگر آپ کو فیس بک سٹوری پہ ایڈ چلانا ہے تو وہ اس طریقے سے, جب کوئی بندہ اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے نا, تو اکاؤنٹ کھولتے ہی سب سے اوپر جو ایڈ آ رہے ہوتے ہیں یہ والے, اسے کہتے ہیں فیس بک سٹوری. ٹھیک ہے جی. تو فیس بک سٹوری کے اوپر ایڈ رن جو میں کرنا آپ کو سکھاؤں گا, اس سے مراد یہ اسپیس ہوگی. اس کے بعد فیس بک سٹوری کے علاوہ اگر میں پوسٹ میں آپ کو ایڈ رن کرنا سکھاؤں گا تو اس سے مراد جیسے یہ ایڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نہیں, یہ ہمارا ایڈ چل رہا ہے, رمضان میں یہ ایڈ ہمارا رن ہوا تھا, تو اب یہ ہمارا ایڈ اس طریقے سے پوسٹ کے اندر رن ہو رہا ہوگا. اب یہ فیس بک پوسٹ ایڈ ہے. اگر میں آپ کو فیس بک پوسٹ ایڈ جو ہے وہ رن کرنے کے بارے میں سکھاؤں گا تو جان لیجیے گا کہ میرا مراد یہ ہے کہ آپ جب اس ایڈ کو رن کریں گے تو لوگوں کے, یعنی کہ جو اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہوں گے, جس علاقے میں آپ ایڈ رن کریں گے, اس علاقے کے لوگوں کے پاس وہ ایڈ جو ہے ان کی موبائل کی اس لوکیشن پہ جو ان کی جو پوسٹ ہوں گی وہاں پہ آ کے شو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تیسری بات, آپ کا جو موبائل ہے, موبائل کے اندر بھی آپشن آئے گی ایڈز مینیجر کی, اور آپ کی جو یہ ڈیسک ٹاپ ہے اس کے اندر بھی آپشن آئے گی ایڈز مینیجر کی. لیکن جو آپ کا ایڈز مینیجر ہوگا آپ کے موبائل کے اوپر وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا, اور آپ کا ایڈز مینیجر جو ہوگا آپ کے اس پہ اوپر ڈیسک ٹاپ پہ یا آپ کے کمپیوٹر پہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. نمبر 4 بات سر یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں آپ کو لنک ایک بھجواؤں گا, آج کے لیکچر کے بعد میں ایک لنک بھجواؤں گا آپ کو. اس لنک کو فالو کرتے ہوئے پلے اسٹور پہ جانا ہے آپ نے, اور پلے اسٹور سے ADS نام کا ایک لنک میں آپ کو بھجواتا ہوں. ADS کے نام سے کافی زیادہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ نے ہر چیز کو وہاں پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. اس میں سے کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کو ہیک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. سو جس کو جو میں آپ کو بتاؤں گا صرف آپ نے وہ کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ انسٹال کرنا ہے موبائل میں. آپ نے کوئی تیسری یا دوسری اپلیکیشن جو ہے اس کو انسٹال نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور کو انسٹال کریں گے تو وہ فیک ہوں گی اور وہ آپ کا ڈیٹا آپ کا اکاؤنٹ, کیونکہ سارا کا سارا یہ کام جو کہ پروفیشنل ہوگا تو پروفیشنل طریقے میں آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی انوالو ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی پیمنٹس بھی انوالو ہو رہی ہوتی ہیں, پھر آپ کا ایڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا اسٹور ہے, آپ کا اسٹور جب بن جاتا ہے, فار ایگزامپل میں جو اسٹور کی ایگزامپل میں چلتے ہیں, گل احمد کی بات کرتے ہیں. گل احمد کا اسٹور بھی جو ہے وہ بھی بنا پڑا ہوا ہے, یا ایک اسٹور اور ہے جی, یہ چلیں یہ اسٹور کھل کے آ گیا. یہ اسٹور ایزی شاپنگ آن لائن اسٹور ہے, یہ ہمارے ایک کلائنٹ ہے ان کا, یہ جو اسٹور ہے جو میں رن کر رہا ہوں پرسنلی. اب اس میں ڈفرینٹ جو بھی ان کا لگا ہوا ہے, تو اس اسٹور میں جب یہ اسٹور چلنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب جب اس اسٹور کی سیل آنا شروع ہو جاتی ہے, مطلب یہ اسٹور ہے نا جی, اب اس کے اوپر آپ اسٹور بنائیں گے اور آپ کو سیل آ گئی. گل احمد سے آپ زیادہ بہتر انداز میں سیکھ جائیں گے. گل احمد کی بات کر لیتے ہیں. گل احمد کا اسٹور کافی اچھا ہے. اب یہ دیکھیں نا جی, یہ گل احمد کا اسٹور ہے, آپ یہاں پہ سے کلک کریں گے تو آپ ان کی شاپ پہ پہنچ جائیں گے. اب یہ پراپر ایک اس کا شاپ لگا ہوا ہے, یہاں پہ قیمتیں لگی ہوئی ہیں, یار یہ قیمت 1350 کا, یہ ہے علم بلم 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 جو بھی ہے, یہ سارے اس نے کوئی ڈفرینٹ اپنے بنا کے رکھ دے ہوئے ہیں. اور ان تمام چیزوں کی اگر آپ کلک کریں گے تو مزید یہ آگے اور کھل جائے گا شاپنگ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی باتیں ہیں, ابھی بھی اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا. تو اب یہ جو سارا اسٹور ہے, اس اسٹور میں جب آپ کا یہ اسٹور کامیابی کے ساتھ رن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, تو تب ہیکرز اٹیک کرتے ہیں. وہ آپ کے اسٹور کو پھر ہیک کر کے اپنے پاس لے جاتے ہیں اور وہ آپ کی ایکسیس جو ہے اس اسٹور سے بلاک کر دیتے ہیں. لہٰذا جو اپلیکیشن میں انسٹال کرنے کا کہوں گا وہی آپ نے انسٹال کرنی ہے, اور جو اپلیکیشن میں آپ کو کہوں کہ آپ نے انسٹال نہیں کرنی وہ آپ نے انسٹال نہیں کرنی. کوشش کریں کہ جتنی چیزیں میں آپ کو سکھاؤں وہاں پہ رکیں, جہاں پہ میں آپ کو آگے لے کے نہ جاؤں وہاں پہ مت جائیں, کیونکہ ابھی جسٹ 1-1.5 ماہ کی بات ہے. بڑے بہترین انداز میں یہ سارے کام آپ کے ہینڈ اور ٹپس پہ انشاءاللہ ہوں گے. صرف آپ ڈیلی کی بیسس پہ میرے ساتھ رہیے گا, پریکٹس کیجیے گا, 1 by 1 جتنا کام کہوں اتنا کروائیے گا. تو سر ADS کے نام سے میں آپ کو ایک بھیجوں گا, آج کے لیکچر کے بعد جب ریکارڈنگ آپ کو آئے گی تو میں وہاں پہ آپ کو ایک لنک بھیج دوں گا. اس لنک کو آپ نے کلک کر کے تو پلے اسٹور سے اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا ہے. موبائل کے لیے, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایک دوسری ایپ ہوگی جو کہ ویسے ہی میں آپ کو اس سے متعارف کروا دوں گا, اس کو انسٹال نہیں کرنا پڑے گا. صرف گوگل یا کروم آپ کے پاس ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے سر, آج کا ہمارا لیکچر سے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سوال جواب کی جو سیشن ہے اس کو میں کھول رہا ہوں, آپ کو میں الاؤ کر رہا ہوں, ہینڈ ریز کیجیے گا. اور آج کے سوال یا کل کا سوال یا کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن ہے آپ کے سارے سلیبس کے بارے میں کسی قسم کے حوالے سے, تو پلیز آپ کیجیے گا سر. اینی کویشچن اینی باڈی, آج کا لیکچر کل کا لیکچر جو گزر گیا اس کا. جی ثاقب صاحب اب تو مائک آن کرے بیٹے پلیز. ثاقب حسن صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. ارے سر مجھے کینڈلی یہ بتائیں کہ جو ورچوئل کارڈ ہے وہ ہم کسی بھی دوست یا کسی کی بھی اس سے لے لیتے ہیں, تو اس کی پیمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے بینک کے ساتھ؟ کوئی ایشو ہی نہیں ہم ہے اس سر, کو ایزی پیسہ جیز پیسہ کوئی اس پہ ایشو نہیں لنک ہے کر دیں گے تو اس سے ہم یوز کر سکتے ہیں, مطلب سر. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ پیمنٹ اس ورچوئل کارڈ کا اس بندے کے کسی ATM کارڈ سے یا کسی بینک کے ساتھ کوئی لنک اس حد تک نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی 1 روپیہ بھی جوائن بائی نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رکھے ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں 10 روپے رکھے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا. اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ رکھے ہیں, آپ کو نہیں پتا. وہ آپ کا اپنا کارڈ ہے ورچوئل کارڈ, اس کو جیسے مرضی یوز کریں. ہاں وہ ایک سیپریٹ ہو جائے گا, وہ ایک بالکل سیپریٹ سیپریٹ چیز ہوگا, ہے. بالکل جیسے آپ کا جائز کیش ٹھیک. کا سیپریٹ ہے. لیکن اس میں پیمنٹ جمع کروانے کا جو طریقہ کار ہے جی وہ ہر جی بینک کا اپنا اپنا ہے. بعض جو ہے وہ جائز کیش کو سپورٹ کرتے ہیں, بعض ایپ مطلب پیٹرن جو ہے نا جمع کروانے کا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا لنک کوئی نہیں ہوگا. اچھا اچھا اچھا, مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ فیصل بینک کا لیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصل بینک کا صرف فیصل بینک سے ہی پیمنٹ ہوگی, آپ جائز کیش یا ایزی پیسہ سے نہیں کرا سکتے. یار کوئی ایسا مثلاً کوئی بھی ایسا میرے ہو سکتا ہے پاس جس کا آپ میں بتا رہا ہوں, میرے پاس دونوں اکاؤنٹس ہیں. میرے پاس جو اکاؤنٹ ہے میرے پاس یہاں پہ جائز کیش اور ایزی پیسہ ہے, ان دونوں کی ایپ میرے سامنے ہے. اس کے اندر سمپل جو ہے نا وہ ایڈ کارڈ کی آپشن آ رہی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ایڈ کریں گے نا, ویری سمپل, جی جی تو وہ آپ تو اپنے بینک کے ATM کارڈ کو بھی اس سے ایڈ کر سکتے ہیں. جو آپ کا عام بینک کا کارڈ ہے نا, اب جی اس جی کو وہ بھی تو ایڈ کر آئی سکتے ہیں. نو تو یہ آئی ہو نو جائے گا, یہ جائز کیش سے بھی ہوگا, ایزی پیسہ سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. اوکے اینی کویشچن سر؟ اوکے, تھینک یو سر. جی نو سر, موسٹ ویلکم. تھینک یو سر. جی اوکے جی. کامران صاحب پلیز. کامران بیٹے. اچھا سر, یہ جیسے آپ نے بتایا کہ ورچوئل کارڈ کسی اور کے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہو سکتا ہے, جیسے میں اپنے بھائی کے اکاؤنٹ سے میں اس سے ورچوئل کارڈ بناتا ہوں, تو وہ ورچوئل کارڈ اس کے نام پہ ایشو ہوگا یا میرے نام پہ ایشو ہوگا؟ نہیں سر, یہ جاری اس کے نام پہ ہوگا جس کا اکاؤنٹ ہے, لیکن اس کا اسے لنک کوئی نہیں ہوگا. جاری اس کے نام پہ ہوگا, اس کی ایکسیس میرے پاس ہوگی. ایکسیس اس کے پاس ہوگی جس کے پاس نمبر ہے, بس. اگر بھائی کے پاس نمبر ہے اس کے پاس بھی ایکسیس ہوگی.
اگر بھائی نے آپ کو دیا ہے اور بھائی کے پاس اس کا نمبر بھی ہے, پن کوڈ بھی ہے, تو بھائی کے پاس بھی ایکسیس ہوگی. جس کے پاس پن ہے اس کے پاس ایکسیس ہے. جیسے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ہے, جس کے پاس اس کی پن ہے اس کے ایکسیس ہے. اب اس کے اوپر لکھا نہیں ہوا کہ یہ بھائی کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ بینک جا کے اے ٹی ایم سے پیسے کیش کروائیں گے اور اس کی پن ڈال دیں گے تو پیسے مل جائیں گے آپ کو, چاہے کارڈ بھائی کا ہو. تو ان دا سیم پیٹرن اس کی بھی پن اور جو اس کی ایکسیس آپ کسی کو مت دیں. اگر جس کو پتہ ہے تو اس سے آپ وائس یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام. جی سعد بیٹا. سر آپ سے پوچھنا تھا, میرے دوست اگر میرے دوست کا بنا ہوا ہے بینک اکاؤنٹ حبیب بینک میں یا یو بی ایل میں, تو اس کے ریفرنس سے میں ورچوئل کارڈ ان سے لے سکتا ہوں بینک ہاں سے؟ ہاں بالکل لیں آپ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیں آپ ضرور لیں. تو سر اس کا پھر ایکٹیویٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, پھر وہ آپ خود بتائیں گے یا بینک والوں سے میں پوچھوں گا سر کہ اس کا اس کو ایکٹیو کرنے کا ایکٹیویٹ طریقہ کرنا ہے؟ بہت سمپل ہے. جب کارڈ آ جائے گا نا تو کارڈ کے آنے جی کے جی بعد آپ اس کو ایکٹیو کرنے کی ریکویسٹ فارورڈ کریں گے. اپنے موبائل پہ ایپ ہوگی, اس ایپ سے ریکویسٹ فارورڈ کریں گے تو اسی وقت آپ کو جو ہے نا او ٹی پی آئے گا, ون ٹائم پاسورڈ. وہ اس موبائل پہ آئے گا جو موبائل بینک میں رجسٹر ہوگا. اس پہ ایک میسج آئے گا, اس میسج پہ آپ کو کوڈ آ جائے گا ون ٹائم. اس کو انٹر کریں گے تو آپ سے کہے گا یہ اپنے موبائل میں اپنے ہاتھ سے کوڈ ملاؤ. آپ بائی ہینڈ ایک کوڈ, کوئی بھی کوڈ اپنی مرضی کا رکھیں گے, وہ کوڈ آپ رکھیں گے, وہ بینک والے نہیں رکھیں گے. سمپل آپ اس کو انٹر کریں, وہ کوڈ بن گیا آپ کا, بس. ٹھیک ہے. تو سر جب میں یہ کام کروں گا, جو پیسے آئیں گے, پھر وہ جو کوڈ میں میرا ہوگا وہ پن میں اے ٹی ایم پہ جا کے یوز کر کے نہ پیسے نکلوا یار, نہیں, سکتا؟ اے ٹی ایم کی بات ہی میں کر رہا ہوں. یہ اے ٹی ایم والے کارڈ نہیں ہے, یہ اے ٹی ایم نہیں ہے میرے بچے. یہ آن لائن پیمنٹ کرنے کے لیے کارڈ ہے. یہ ایڈز مینیجر کی, یوٹیوب کی, گوگل ایڈز کی, آن لائن شاپنگ کرنے کی, علی بابا کے لیے, مطلب یہ آن لائن سامان پرچیز کرنے کا کارڈ ہے. یہ ہارڈ کیش ودرا کرنے کا کارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سعدیہ بیٹے, سعدیہ انجم. جی سر, میں نے بات یہ کرنی تھی کہ جیسے ہمارے جو ورچوئل کارڈ ہوگا اس میں جو پیمنٹ ہم نے جو ہے اس میں کر لیے, جو ایڈ مینیجر ہوگا وہ خود بخود اس میں سے جو ہے, جب اس کا جو ہم ایڈ رن کرے گا ہمارا, تو وہ خود بخود اس میں سے ہماری ڈیڈکشن ہو جائے گی یا پھر ہمیں خود کچھ اس کے لیے پروسیس کرنا پڑے گا؟ بیٹے اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ اس سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہے, میں آپ کو یہ کل کے لیکچر میں دوں گا, آج نہیں. لمبا جواب ہے اس کا, ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس. یا واٹس ایپ پہ آ جائے, میرے پاس واٹس ایپ پہ آ جائیں. آج کا سر ٹائم ختم ہوتا ہے. جو کوئی سوال رہ گیا تو واٹس ایپ پہ آ جائیں. مس آپ بھی واٹس ایپ پہ آ جائیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کل ملیں گے نئی کلاس میں. آج کا بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ جی, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کل ملیں گے نئی کلاس میں. کلاس ہے کہ چھٹی ہے سر ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے. اچھا, ہفتہ منڈے کو اب کلاس ہے؟ جی کلاس منڈے کو انشاءاللہ ہوگی.